صاحب یہ تو اچھی بات ہے جو ایاز صاحب بات کر رہے ہیں، چیزیں ٹھیک ہونے کی طرف جا رہی ہیں، لیکن کیا جو مذاکرات میں مطالبات ہیں پی ٹی آئی کے، گورنمنٹ کیا وہ مان لے گی؟ اگر وہ نہیں مانتی، کچھ مانتی ہے کچھ نہیں مانتی، راستہ دیتی ہے، تو کیا پی ٹی آئی کے لیے قابل قبول ہوگا؟ اس کو ایاز صاحب کی بات کو یوں کر لیں، کسی کے لیے ٹھیک ہونے جا رہی ہیں، کسی کے لیے خراب ہونے جا رہی ہیں۔ دیکھیں، حکومت مانتی ہے نہیں مانتی، کوئی حکومت ہو تو پھر یہ بات ہے نا کہ حکومت مانتی ہے نہیں مانتی۔ حکومت کے اپنے ہاتھ میں کچھ ہو تو پھر یہ بات ہے نا حکومت مانتی ہے یا نہیں مانتی۔ میں تو آپ سے آخری پروگرام میں کہا تھا کہ احزاب کی جنگ تھی وہ عمران خان جیت چکے ہیں، اب مذاکرات کی ضرورت جو ہے وہ عمران خان کو نہیں ہے، ان کے جو ہے مخالفین کو ہے۔ عمران خان نے جو ہے مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ ایک محفوظ راستہ فراہم کیا ہے۔ اب آپ نے یہ نہیں پوچھنا یہ راستہ کس کو فراہم کیا ہے، نہیں بتا دیں آپ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، نہیں ہمارے راستے تو پہلے محفوظ ہیں۔ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں نا یہ خالی فوٹو سیشن ہے، اچھا اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل اسی لیے جیسے عامر صاحب جیسے لوگ بولتے رہے کہ پارلیمان کی جیت ہو گئی، پارلیمنٹ جیت گئی، جمہوریت جیت گئی، عمران خان جو ہے ان اپنی باتوں سے پیچھے ہٹ گئے، جس حکومت کو نہیں مانتے تھے اس سے مذاکرات شروع ہو گئے، یہ اسی لیے ان کو اسی پہ جو ہے نا خوش ہونے دیں، اور ہو سکتا ہے بلکہ ان کو بولے مٹھائی بھی بانٹیں اس بات پہ، بہت بڑی ان کی کامیابی ہو گئی۔ وہ سن رہے ہیں سر، بات یہ کہ وہ ایاز صاحب کی یہ بات بالکل درست ہے، اور بالکل سامنے نظر آنے والی بات ہے کہ وہ فیصلہ جو آج آنا تھا وہ جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ جنوری میں لے گئے، اور جج صاحب نے بتایا میں بڑا مصروف ہوں آج کل، تو اس سے زیادہ کوئی اہم کام تھا ان کے پاس جس پہ پورے پاکستان کی سانسیں رکی ہوئی ہیں، اس سے زیادہ ضروری کام کرنا ہے، تو جنوری کے وہ پہلے ہفتے میں جو ہے وہ فیصلہ سنائیں گے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اسلام آباد کے صحافیوں نے جس دن یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ پیر کو فیصلہ سنائیں گے، اسی دن یہ بات کر دی تھی کہ پس پردہ جو ہے وہ چیزیں طے ہو گئی ہیں، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ جنوری کے پہلے ہفتے میں جو ہے وہ سنایا جائے گا۔ یہ اسلام آباد کے صحافیوں نے یہ باقاعدہ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ انہوں نے جو ہے نا یہ ٹویٹ کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سب کچھ یہ طے ہو چکا تھا، یہ سب کچھ یہ طے ہو چکا ہے، تو اب یہ فیصلہ اگر ان مذاکرات کی وجہ سے آگے بڑھا ہے، چاہے وہ فیصلہ کچھ بھی آئے، لیکن آپ بھی خود دیکھیں اس ملک کا المیہ، یہ صحیح ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، یہ اس ملک کی عدالتیں، اس ملک کا یہ عدالتی نظام ہے۔ اس بات سے قطع نظر ہے کہ یہ فیصلہ صحیح کسی کے حق میں آتا ہے، کسی کی مخالفت میں آتا، لیکن یہ ہمارے اس ملک کے عدالتی نظام، یہ باقی جو عدالتی فیصلے ہیں ان کو بھی آج اسی تناظر میں دیکھنا ہے نا کہ جس طرح یہ آگے بڑھا دیا، اس طرح اس ملک کے اندر جو ہے وہ عدالتی فیصلے آتے ہیں، آج نہیں ہمیشہ ہر دور میں۔ نواز شریف صاحب کے خلاف جو فیصلے آئے وہ بھی اسی طرح ہے، ایسے تو ہماری عدالتیں دنیا میں 149 نمبر پہ نہیں آ رہی نا، اس عدالتوں میں کوئی خود مختاری، یہ کوئی آزادی جو ہے وہ بچی ہے، جو بھی انہوں نے فیصلہ دینا تھا، صحیح غلط کی بحث میں ہم نہیں پڑھتے۔ جی جی، بہرحال اس ملک کا ایک المیہ ہے کہ جہاں ایک عام آدمی کے لیے بھی انصاف نہیں ہے، اور طاقتوروں میں بھی جو انصاف ہے اس کی بھی جو ہے مختلف جو ہے وہ قسمیں۔ یہ مذاکرات جو ہے وہ جو سب کہہ رہے ہیں وہ نتیجہ خیز ہی ہوں گے، اور نتیجہ خیز کیا ہونے وہ بھی جو ہے وہ ظاہری طور پہ جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ نظر ہی آ رہا ہے۔ ہم جو ملکی حالات سے تو ہم اپنی آنکھیں بند کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کی جو ایک اہمیت ہے جغرافیائی حوالے سے، اور جو پاکستان کی ایک غیر معمولی عسکری طاقت ہے، پاکستان دنیا میں عسکری طاقت کے اعتبار سے ایک طاقتور ملکوں میں جو ہے نا شمار ہوتا ہے، تو دنیا اس ملک کے اندرونی معاملات پہ بھی جو ہے وہ نظر رکھتی ہے، ایسے ان کو نہیں پاکستان پہ جو ہے نا لا تعلق دنیا جو ہے نا وہ رہتی۔ دنیا میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، دنیا میں جو بڑے منصوبے بنتے ہیں، اس میں پاکستان کے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گوشے میں جو ہے نا پاکستان جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ 20 جنوری سے پہلے جو ہے نا وہ بہت ساری تبدیلیاں آنی ہیں، اور چاہے وہ 20 جنوری کے بعد آ جائیں، 20 جنوری سے پہلے آ جائیں، لیکن بہت ساری تبدیلیاں پاکستان کی جو ہیں وہ 20 جنوری کی تاریخ سے جو ہے نا وہ جڑ چکی ہیں۔ صحیح۔ اب یہ ہے نا یہ بات جو ہے نا کسی کے لیے بہت اچھی ہوگی، کسی کے لیے ہے نا بہت بری ہوگی۔ کوئی بولے گا ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والے آج ایبسولوٹلی یس کہہ رہے ہیں، بھائی یس کہہ رہے ہیں، ناٹ کہہ رہے ہیں، کچھ بھی کہہ رہے ہیں، ہو یہی رہا ہے، یہی حقیقت ہے۔ اب یہ اچھی ہے بری ہے یہ خود طے کرتے رہو آپس میں بیٹھ کے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ پاکستان کیوں وجہ ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ آپ معاشی طور پہ خوشحال نہیں ہیں، آپ کی جو خود مختاری ہے نا وہ گروی ہے،
آپ بھیک پہ اس ملک کو جو ہے نا وہ چلاتے ہیں. سارے حکمرانوں نے کبھی کسی حکمران نے, چاہے وہ نواز شریف صاحب ہیں, چاہے وہ عمران خان صاحب ہیں, چاہے پیپلز پارٹی ہو, کبھی اس ملک کو معاشی طور پہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ سارے حکمران اپنی حکمرانی میں جو ہیں وہ نااہل ثابت ہوئے ہیں. جب نااہل ثابت ہوئے ہیں تو اس کی ایک قیمت ہے, اس کی قیمت یہ ریاست بھی ادا کرتی ہے, اس کی قیمت یہ قوم بھی ادا کرتی ہے, ہم اور آپ بھی اس کی قیمت ادا کرتے ہیں. آج کوئی طاقتور ہے وہ اپنا گیم گھما رہا ہے. اگر کوئی طاقتور پاکستان میں بیٹھ کے غیر ملکی معاملات سے اپنا گیم گھما رہا ہے تو یہ پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہے. اس کو آپ اچھی بات نہیں کہیں. ہو سکتا میں یہ کہہ رہا ہوں کسی کے لیے بہت اچھی بات ہوگی, کسی کے لیے بہت بری بات ہوگی, لیکن پاکستان کے لیے اچھی بات تو نہیں ہے. ہم کہاں ہیں, پاکستان کہاں ہے؟ یہ ملک میں کل کو یہی پتہ اگر نواز شریف صاحب کا چل جاتا ہے وہ بھی گھما دیں گے, کل کو زرداری صاحب کا چلتا ہے وہ بھی گھما دیں گے. اسی طرح جو ہے اگر پاکستان کے معاملات چلیں گے, جب تک چلتے رہیں گے, جب تک ہم اپنے آپ کو معاشی طور پہ جو ہے نا مستحکم نہیں کریں گے, جب تک ہم بھیک سے جو ہے نا اپنے آپ کو باہر نہیں نکالیں گے, جب تک ہم علمی طور پہ جو ہے نا وہ مضبوط نہیں ہوں گے. جی الیاس صاحب, سوال بنیادی, کتنے چانسز ہیں کامیابی کے گورنمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف میں ڈائیلاگ؟ کیا مذاکرات کے بعد سیاسی غیر یقینی جو کیفیت ہے صورتحال وہ ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں یہ مذاکرات جس طرح کہا جا رہا ہے کہ پس پردہ بھی مذاکرات ہو رہے ہیں, اور مذاکرات میں بہت چانسز ہیں جو کہ دیکھنے میں بھی آ رہا ہے کہ جی یہ معاملات جو ہیں یہ طے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ جو ہے معاملات ان میں یہ دیکھنی پڑے گی کہ یہ شرائط یہ جو پہلی ہے کہ یہ مان لیں گے بانی کی رہائی, اور اس کے بعد جو کہہ رہے ہیں یہ جو کس طرح ان کے لیے کمیشن بنایا جائے, اور یہ تمام چیزیں 9 مئی کے یہ چیزیں ان کو ماننی پڑیں گی پی ٹی آئی والوں کو, کہ کچھ چیزیں جیسے رہائی کے معاملے میں کہتے ہیں جس کورٹ میں جائیں, کورٹ میں جا کے عدالتوں کے فیصلے کریں, اور دوسرے معاملے میں ان کو معافی مانگنی پڑے گی. اگر یہ چیزیں ہیں, اگر رہائی بھی کر دیتے ہیں تو پھر یہ اس کے مستقبل میں کیا ہوگا؟ کیا مستقبل قریب میں کہ دوبارہ الیکشن ہوں گے جو اس کو نہیں اگر مانتے؟ یہ ساری چیزیں بھی دیکھنی پڑیں گی کہ الیکشن میں یہ مذاکرات یہ فوری طور پر نہیں اس طرح دکھائی دے رہی, لیکن اس میں یہ ہے کہ ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہوئی تھی, کشیدگی تھی, اس کو ختم کرنے میں یہ بڑی اہم ہیں الیکشن, یہ جو مذاکرات ہیں. اور یہ مذاکرات کے بعد دیکھنا پڑے گا کہ اس کے کیا ہیں, کیا اثرات ہوتے ہیں, کہ دوبارہ جو ہے یہ پھر جا کے پھر اسی طرح لڑنا شروع کر دیں گے باہر جا کے مذاکرات ختم ہونے کے بعد. یہ اس میں جو بھی معاہدے ہوں گے اس میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو امن کے لیے جو مذاکرات ہو رہے ہیں ملک میں یہ لانگ ٹرم ہوں گے یا شارٹ ٹرم ہوں گے, کہ یہ مذاکرات کے بعد ختم ہوتے ہی پھر دوبارہ جا کے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑنے میں, کیونکہ یہ کیس تو کورٹس کے ہیں, کورٹ کے کیس تو چلیں گے ان پر, جو جس طرح چلیں گے, جس طرح اگر ختم کرنے ہیں تو یہ کھلا سامنے پتہ چل گیا کہ امیر کے لیے اور جو نظام ہے, غریب آدمی کے لیے اور نظام ہے جو کورٹ کا. تو یہ جو معاملات ہیں اس تمام چیزوں کو دیکھنا پڑے گا گورنمنٹ کو. یہ بھی تمام چیزیں ہیں, یہ شرائط جو ان کی مانتے ہیں کس حد تک مانتے ہیں, یا پی ٹی آئی والے کس حد تک مان دیں گے, یہ برابری کی بنیاد پر جو بھی ہوگا. لیکن اس کے بعد ہے کہ الیکشن کے یہ جو مذاکرات کے بعد جو ہے وہ سچویشن یہ بتائیں کہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں یا پھر اسی گورنمنٹ کو چلے گی یا اس کو چلوایا جائے گا. جو بھی مذاکرات کے لیے گورنمنٹ نہیں آنا چاہتی تھی, گورنمنٹ کو زبردستی لا کے بٹھایا گیا ہے, اور گورنمنٹ لا کے بٹھا کے گورنمنٹ سے اب مذاکرات کرنے کے لیے وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو بھی ہے جو پلان ہے وہ پلان جو چلے گا اے ہے یا بی ہے, جس طرح اس معاملات کو ختم کر کے ملک میں جو کشیدگی تھی اس کو ختم کرنا, یہ بہت اہم بات ہے کہ اس کو ختم کرنا بڑا ضروری تھا. لیکن اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آگے ان مذاکرات کے بعد کیا کریں گے. باہر اگر بانی پی ٹی آئی آئے تو پھر دوبارہ سے پھر ایک تحریک چل پڑے گی. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں کہ یہ مانتے ہیں کہ رہائی کے بعد پاکستان میں رکھنا ہے کہ پاکستان سے باہر بھیجنا ہے, یہ تمام چیزیں دیکھنی پڑیں گی جو وقت کے ساتھ ساتھ آئندہ چلتی جائیں گی کہ کس طرح ملک میں کس طرح ان کو سب کو قابو رکھنا ہے. ورنہ یہ معاملہ سلجھتے ہوئے نہیں دکھائی دے. عمران خان باہر جا رہا ہوتا نا پہلے ہفتے بھیج دیتے. دیکھیں پہلے ہفتے میں بات ہوئی تھی, لیکن تو مسئلہ ہے وہ باہر جانے کو تیار نہیں ہو رہا ہے. یہ مصیبت ہے عمران خان کے, نہ ٹریڈ گر رہے ہیں نہ باہر جانے کو تیار ہو رہا ہے. ورنہ قطر پر ساری تیاریاں ہو چکی تھی اور معاملات طے پائے ہوئے تھے کافی حد تک. چلے بہرحال جی جو بنیادی سوال تھا ڈائیلاگ سے ڈیڈ لاگ ہوا ہے.
اب اس کا دوسرا دور ہوگا. کتنے کامیابی کے چانسز ہیں اور یہ جو سیاسی غیر یقینی کی صورتحال ہے ملک میں, سیاسی استحکام کیا آ پائے گا یا نہیں, اور کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے موضوع ہوگا کہ وہ اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹے یا گورنمنٹ ایک قدم آگے آ کر ان مطالبات کو مانیں گی. بہرحال یہ جیسے جیسے مذاکرات آگے بڑھیں گے چیزیں واضح ہوں گی. بہرحال ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں. ابھی ایک بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال ثانیہ 9 مئی سے متعلق. ثانیہ 9 مئی کے مجرموں کو سزائیں دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں کیا 9 مئی کی سزاؤں پر عالمی دباؤ اثر انداز ہو سکتا ہے؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد.